خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر 21 رمضان مبارک۔ آج کی شب کی جو ایک مناسبت ہے یعنی کہ شبائے قدر ممکنہ، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی، اور اب تو دوسری مناسبت شہادت حضرت علی، اس پر بات کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کیا بات ہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عام طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نظروں کے سامنے آنکھ کھولتا ہے تو ماں باپ کو دیکھتا ہے، اپنے دیگر رشتہ داروں کو دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے کہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، کیا کہنے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا کہنے ہیں؟ کیا کہنے کہ بچہ عام طور پر اپنے ماں باپ کی عادتوں کو سیکھتا ہے۔ میرے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ چلنا پھرنا سیکھا تو میرے آقا علیہ السلام سے سیکھا، علم میرے آقا علیہ السلام سے سیکھا، اخلاق میرے آقا علیہ السلام سے سیکھا۔ اور پھر جو ہے وہ جب آپ 8 یا 9 یا 10 سال کے ہیں تو اسلام میں داخل ہو گئے، اور جب اسلام میں نہیں تھے تب بھی کبھی بھی بت پرستی نہیں فرمائی، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے، چاہے جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جنگ خیبر ہو، ہر وقت ہر آن حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ پھر فرمایا کہ القرآن مع علی والعلی مع قرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی شہادت کا وقت ہے اور ابن ملجم نے جو خباثت کی، آپ کی شہادت کا وقت ہے، تو اس وقت یہ کہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں۔ اور اسی طرح آپ کی جو وصیتیں ہیں، ایک وصیت آپ کی یہ ہے، ایک نصیحت بلکہ سمجھ لیں، فرماتے ہیں کہ احمق کی صحبت سے بچ، یہ امام حسن کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ اس لیے کہ وہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ جھوٹے سے پرہیز کر کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دے گا۔ فرمایا کہ بخیل سے پرہیز کر، اس کی صحبت سے بچ کہ تجھ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو چھڑا دے گا جن چیزوں کی تجھے ضرورت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فاسق و فاجر سے پرہیز کر، اس لیے کہ وہ تجھے تھوڑی سی چیز کے عوض میں بیچ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ، آپ مدینۃ العلم یعنی علم کے دروازے ہیں، علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے صدقے میں ہم سب کو علم سے مالا مال فرمائے، آپ کے مزار پر انوار پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جن سے اسلام کو زینت ملی، بہت بڑی شخصیت۔ 19 رمضان کو آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت سے کم از کم 30 سے 35 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی۔ اور جو الفاظ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھے بڑے توجہ طلب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اشکل اولینا، سب سے پہلی امت میں یعنی قوم سمود کے اندر سب سے بدترین شخص کون ہے؟ فرمایا کہ الذی، وہ عقر ناقۃ صالح، کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی اور اس کو قتل کیا، وہ بدترین ہے اس امت کا۔ وہ فرمایا کہ وہ اشکل آخرین، کہ اس امت کا سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو من تخدب ہذہ من ھذا، جس نے جو اس رنگ دے گا آپ کو، آپ کے سر کو اس چیز سے یعنی خون سے، تو مولا علی کے سر کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ بدبخت ہوگا جو آپ کو قتل کرے گا اور آپ کی شہادت جس کی وجہ سے ہوگی۔ آپ وسیم بھائی یہ دیکھیں کہ ادھر بدبخت ترین شخص بن رہا ہے کیونکہ وہاں پر بھی قتل کرنے والا قیدار تھا اور ادھر قتل کرنے والا ابن ملجم ہے۔ وہاں پر قتل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی، یہاں پر بھی مولا علی اللہ کی نشانی ہے، ایک عظیم نشانی ہے۔ اس لیے اس عظیم نشانی کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور وہاں پر جو وہ اونٹنی تھی وہ معجزتاً تھی،
تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا. مولا بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے, ایک کمال ہے, ایک شاہکار ہے قدرت کا, کہ ان کو بھی جو قتل کرے گا یہ ریزمبلنس ہے اس بات کی, اس عظیمت کی, اس مقام اور مرتبے کی کہ جو اس کو قتل کرے گا وہ شخص جو ہے وہ اس امت کا سب سے بدترین ہوگا. جب حضور علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی 35 کم از کم سال, یعنی آپ دیکھیں حضور کا وصال 11ویں ہجری میں ہو رہا ہے اور 40 میں آپ کا وصال ہو رہا ہے, شہادت ہو رہی ہے. کبھی ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ مولا علی ڈرے ہوں. مطلب آج کوئی خبر مل جائے ایجنسی کی تھرو کسی کے لیے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ دیکھو گے کہ وسائل اور کروڑوں روپے حفاظت پہ لگ جاتے ہیں, لیکن آپ کا معمول مسجد میں جانا, امامت کرنا, تبلیغ کرنا, مہمات میں جانا, کوئی ڈر نہیں ہے. اور بلکہ بعض اوقات آپ اپنی داڑھی پکڑ کے فرمایا کرتے تھے کون ہے جو میری داڑھی کو خون سے رنگے گا. تو یہ جرت, یہ بہادری صرف مولا علی کا وطیرہ تھا. کیا کہنے قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تائید کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بھی مولا کائنات کا ذکر کیا. وہ آیت سورہ بقرہ کی جس میں ارشاد ہوا کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, کہ شب ہجرت جب پیغمبر اکرم کے بستر پر سو کر اپنے آپ کو فدیہ بنایا تو اس وقت پروردگار نے یوں تعریف کی کہ لوگوں میں ایک ایسا بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں آیت تطہیر کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ طہارت اہل بیت کا جو اعلان ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ صراحت ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے چادر میں جن کو جمع کیا اس میں مولا کائنات بھی شامل تھے. آیہ مباہلہ کے اندر جہاں یہ کہا گیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تو اس میں نساءنا کا مصداق جہاں خاتون جنت ہیں, جہاں ابناءنا کا مصداق امام حسن اور امام حسین کو قرار دیا, وہاں انفسنا نفس نبی جس کو کہا گیا وہ مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مولا کے اپنے الفاظ یہ بھی ملیں گے کہ جس میں مولا یہ فرماتے ہیں ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے. خدا کی قسم ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے فطری ذخیرہ غذا سے اتنا مانوس نہیں ہوتا کہ جتنا علی ابن ابی طالب موت سے مانوس ہے. وہ شہادت کے طلبگار, شہادت مطلوب و مقصود مومن کا عملی جو نمونہ ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہمیں نظر آتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا بھی مفتی صاحب حوالہ بھی دے رہے تھے کہ جب یہ اعلان کیا تھا ختمی مرتبت نے کہ کیف صبرک یا علی, علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا کہ جب ایسا ہی ایک ماہ رمضان ہوگا کہ جس میں سجدے کی حالت میں ضربت لگائی جائے گی اور تیرے داڑھی کا خون تیرے محاسن تک تیری ریچھ کو خضاب کرے گا. تو امیر المومنین نے مولا نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا ذالک فی سلامت من دینی, اے اللہ کے رسول بس اتنا بتائیے یہ دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگا. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ بلا کیا شک ہے اس میں یقیناً. تو اس پر مولا نے کہا کہ اذن لیس من مواقع الصبر, اللہ کے رسول پھر اس کو طور پر یہ صبر کا موقع نہیں ہوگا, یہ تو پھر شکر کا موقع ہوگا, یہ تو نعمت پروردگار ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کثیرہ میسر نشو دن سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت. کیا کہنے قبلہ آخری جملہ. میں مدینۃ العلم علی بابوہا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کے جو دروازے ہیں مولا علی ہیں. مولا علی نے نہج البلاغہ کے اندر بھی قرآن کی تعلیم کی جتنی ترغیب اور تاکید ملتی ہے اتنی کسی چیز کی ترغیب اور تاکید نہیں ملتی. کاش کہ ہم اس پہ آ جائیں. فرمائے ان القرآن کالجوہرۃ لا تبدا لکم فینالکم, کائنات میں قرآن جیسا قیمتی جوہر کوئی نہیں اور اس سے زیادہ انسان اپنے دلوں کو منور نہیں کر سکتا جتنا قرآن سے منور کر سکتا ہے. ایک اور جگہ نہج البلاغہ میں فرمایا من تزود القرآن فقط تزود المغفرۃ والہدیٰ, جس نے قرآن کو زاد راہ بنا لیا رب کعبہ کی قسم اس نے رشد و ہدایت اور مغفرت کو اپنا زاد راہ بنا لیا. ایک اور جگہ فرمایا القلوب مع القرآن اعلیٰ درجۃ من النفوس مع الابدان, جیسے بدن کو روح کی ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ دلوں کو قرآن کی ضرورت ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ. جزاک اللہ, بہت نواز, سب کا بہت شکریہ. ایک مختصر وقفے کے بعد اذان فجر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت نوازش، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جناب محمد علی سہروردی صاحب نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی. آج 21 رمضان المبارک ہے. آج یوم شہادت حضرت علی ہے. دنیا کے کئی ممالک میں 22 رمضان ہو گئی ہے. پاکستان میں 21 رمضان ہے. یوم شہادت حضرت علی ہے. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ علماء کرام سب نے جو بھی سنا اسے یہی سمجھ آیا کہ حضرت علی نے ساری زندگی کا جو نچوڑ تھا وہ یہی کہ خوف بس خدا کا ہے. عابد علی، زاہد علی. اور ظاہر 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں بیت علی سے نکلے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، مسجد کوفہ گئے ہیں تو نماز کے دوران ہی جام شہادت نوش کیا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ حضرت علی ابن ابی طالب کے صدقے میں، آج کے اس دن کے صدقے میں ہم سب کو ہمارے اعمال بھی ایسے کریں. ظاہر ہے ہماری نماز کا، ہمارے اعمال کا ان کی نماز اور ان کے اعمال سے کیا ہی موازنہ ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہماری عبادات میں اللہ تعالیٰ وہ خلوص پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کرے، نماز صحیح انداز سے ادا کرنے کی توفیق پیدا کرے انشاءاللہ. اس لیے کہ گویا یہ کہہ کے حیدر نے
سجدے میں رکھی پیشانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہم لن قتلت امیر المؤمنین. انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی زندگی کچھ گھنٹوں بعد دوپہر 2 بجے ملتے ہیں انشاءاللہ. دعاؤں کے طالب. اللہ حافظ و ناصر.